السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، فلموں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے کافی سارے برسوں کی جو فلمیں ہیں، سالوں کی فلمیں، وہ آپ کو مکمل دکھائی ہیں لسٹ کے ساتھ۔ 85 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب آج باری ہے 86 سے شروع کریں گے، اور 86 سال کے حوالے سے کافی ساری یادیں بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شروع کر لیتے ہیں کیونکہ لمبا کام ہے۔ اچھا، پہلی 2 ہتھکڑیاں میں نے لاسٹ 85 میں کہا تھا کہ 2 ہتھکڑیاں 85 کے لسٹ میں شامل تھی، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، شاہد وغیرہ کی یہ فلم تھی، حسن عسکری اس کے ڈائریکٹر تھے 2 ہتھکڑیاں کے۔ لیکن پنڈی میں یہ فلم آئی تھی 1986 کے جنوری کے فرسٹ ویک میں، 3 جنوری کو، تو 2 ہتھکڑیاں ہم پنڈی کے اعتبار سے پہلی فلم کہہ سکتے ہیں، ویسے یہ 85 کی فلم ہے۔ دوسری فلم تھی، بڑی یادگار فلم ہے ہمارے لیے، میں نے کم از کم وہ کوئی 17-18 دفعہ دیکھی ہے، سینمے کے اوپر 3-4 دفعہ دیکھی تھی۔ آوارہ فلم آصف خان کی ریالٹو سینما پر آئی جمعہ 17 جنوری کو۔ آصف خان، مسرت شاہین، عارفہ صدیقی، بابر، افضال احمد، نعمت سرحدی، اسلم پرویز، طارق شاہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ عنایت اللہ خان اس کے ڈائریکٹر تھے۔ پشتوں میں یہ فلم بنی تھی بدعملہ کے نام سے، بڑی سکسیسفل فلم تھی۔ آصف خان صاحب سے اگر پوچھیں کہ آپ کی فیورٹ فلم کون سی ہے، تو وہ آوارہ نہیں کہتے بلکہ بدعملہ کہتے ہیں۔ تو ہم ان کو پھر ہمیشہ جب بھی ملتے ہیں یاد کرواتے ہیں کہ نہیں آپ کی آوارہ فلم جو زیادہ ان کو شاید یاد نہیں آیا، ان کے ذہن میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ نقش ہے۔ اور اسکول کے زمانے میں یہ دوسری فلم تھی جو ہم نے دیکھی تھی 1985 میں۔ پہلی فلم سیکنڈ رن میں آئی تھی 79 کی فلم جینے کی سزا، آصف خان صاحب سائیڈ ہیرو تھے۔ اب پہلی اور دوسری تیسری فلم دیکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیرو جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آصف خان صاحب، پھر دوسری فلم ہم نے جو دیکھی وہ 86 میں دیکھی، اپنی زندگی کی دوسری فلم، وہ تھی آوارہ فلم۔ پلازا سینما تھا ریالٹو پہ، ہمیں ٹکٹ نہیں ملے تھے 1-2 ہفتے، تو ہم نے جب یہ پلازا پہ وہاں شفٹ ہوئی، پھر وہاں دیکھی، پھر تصویر محل پہ آئی وہاں دیکھی، پھر گیریزن پہ آئی وہاں دیکھی، پھر قاسم سینما تھا یہاں ایڈیٹوریم وہاں پہ دیکھی، جو پنڈی میں رہنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے سینماؤں کے نام سب کے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ VCR پہ دیکھی، VHS پہ دیکھی، پھر ہم نے اس کو CD پہ دیکھا، پھر ہم نے اپنے دوستوں کو دکھایا، جو نہیں دیکھتا تو اس کے ساتھ دشمنیاں پالی، اور اسکول کے زمانے میں ہم نے اس کی پوری سٹوری سناتے تھے، اور سٹوری ایسے سناتے تھے کہ آصف خان صاحب وہ جوا خانے کو دروازے کو لات مارتے ہیں اور آگے پھر نام آتے ہیں آصف خان، مسرت شاہین، وہ بھی ہم اس تک دکھاتے تھے۔ ایک چیز اس کی یاد تھی، گانے بڑے زبردست تھے آصف خان صاحب کے اوپر۔ سلیم شہزاد کے 2 گانے اس میں تھے، یہ دنیا تیری ہے نہ میری ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو جہاں وہاں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، اور ہاتھ کاٹنے کا سین اتنا اچھا تھا بعد میں، یا پہلے نازک رشتے میں بھی یہ آصف خان صاحب ہاتھ کاٹتے ہیں، لیکن بہرحال آوارہ میں انہوں نے رجسٹر کروایا۔ عارفہ صدیقی ان کی بہن بنی تھی۔ میڈم نور جہاں کا گانا تھا، مسرت شاہین کا جب عارفہ صدیقی کی شادی ہوتی ہے وہاں پہ ٹرننگ تھا، کلائمیکس تھا فلم کا، ٹرننگ پوائنٹ تھا، تو نور جہاں کا گانا تھا۔ ہمیں گانے بھی سارے یاد ہیں۔ آج ہم سے بچھڑ جائے گی سہیلی بچپن کی، ایک شروع میں مسرت شاہین کا گانا ہے، او ساتھیا او ساتھیا نور جہاں کا گانا ہے۔ اچھا، آگے پھر 2 اور گانے تھے، ایک میں رہوں گی سدا بن کے غلام، ایک چھوٹا سا بنگلہ لگوا دے میرے نام، پھر بابر کا ایک گانا تھا، انیر کی آواز میں، سنو سنو میری بات سنو، کھوئے کھوئے چپ نہ رہو، عارفہ صدیقی کے ساتھ تھا، تو اور بھی اس کے اندر گانے تھے۔ تو یہ کچھ یادیں ہیں، اور اس فلم پہ ہمیں مار بڑی پڑی تھی، ظاہر ہے واپس آئے تو والد صاحب سے مار پڑی تھی، بلکہ یہ یاد ہے کہ ہم فلم بتا کے نہیں جاتے تھے کہ فلم دیکھنے جا رہے ہیں کبھی بھی، کیونکہ والد صاحب سخت تھے، گھر میں TV بھی نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو جس وقت فلم دیکھ کے آئے تو والد صاحب نے آ کے پوچھا کہ آوارہ، ہم نے سمجھا لو جی مخبری ہو گئی ہمارا، ایک سانس اوپر دوسرا نیچے، تو انہوں نے کہا آوارہ پھرتے ہو، تو بڑی پٹائی ہوئی تھی۔ خیر، بڑی یادیں ہیں اس فلم سے، اور بڑی اچھی فلم تھی آصف خان صاحب کی۔ آگے چلتے ہیں جناب، ظلم دا طوفان فلم سنگیت سینما پر آئی، میلوڈی سنگیت پر، یہ وڈیرا فلم اتری تھی تو ظلم دا طوفان آئی تھی، یونس راٹھور کی۔ سلطان راہی، انجمن زمرد، ظاہر شاہ نازلی، ادیب مشتاق ریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ آگے جناب ایک خبر آپ کو بتا دیتے ہیں آگے چلنے سے پہلے، سلمیٰ آغا جاوید شیخ اور بابرہ سے ریلیٹڈ خبر ہے۔ جب سلمیٰ آغا سے شادی کر کے بابرہ شریف ان کو لے کے آئے، جاوید شیخ جب یہاں پہ لے کے آئے، سلمیٰ آغا سے شادی ہوئی تو انہوں نے گھر جو لیا ان کے لیے پسند کیا، وہ بابرہ شریف صاحبہ کا بنگلہ تھا، 6,000 روپیہ اس کا کرایہ تھا 1986 میں۔ اور جب جو سلمیٰ آغا تھی انہوں نے وہاں پہ رہنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جس گھر کے اندر پہلے طلاق ہو چکی ہو وہ اس نحوست زدہ گھر میں نہیں رہیں گی۔ 1 گھنٹہ وہ اس میں ٹھہری تھی۔ بابرہ شریف کو حالانکہ جاوید شیخ نے 1 سال کا ایڈوانس کرایہ بھی دیا تھا، اور طلاق جو ہے وہ شاہد اور بابرہ کو ادھر ہی ہوئی تھی اسی بنگلے پہ، تو جس کی وجہ سے سلمیٰ آغا نے یہاں پہ رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ خبر آپ کو بتانی تھی، دلچسپ خبر تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ چوتھے نمبر پہ فلم تھی دھنک، موتی محل سینما پر آئی، یہاں پر ہم اور تم جو تھی وہ اتری۔ جاوید فاضل دھنک کے ڈائریکٹر تھے،
سونیا، فیصل، عارفہ صدیقی، عابد کشمیری، لہری، مستغرشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور جس وقت ہم نے سونیا کا انٹرویو کیا تھا انہوں نے ایک دلچسپ قصہ سنایا تھا. جس وقت ان کے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے تھے, شوٹنگ چل رہی تھی, تو فیصل وغیرہ سارے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. یہ بڑا دلچسپ قصہ تھا انٹرویو میں, اگر آپ سننا چاہیں تو ابھی بھی پڑھا ہوگا کہیں. آگے جناب ایک اور سلمی آغا کے حوالے سے ہی خبر ہے. سلمی آغا کے بنگلے پر ڈاکہ, یہ 7 فروری کو, اب یہ نہیں پتا ہے کون سا بنگلہ تھا, وہی والا تھا, وہاں تو ہی رہی نہیں تھی, لیکن بہرحال دوسرا بنگلہ بھی پھر ان کے لیے منحوس ہی ثابت ہوا تقریباً. ٹھیک. اور ان کے بقول 1 لاکھ روپیہ اور کچھ زیورات لے گئے تھے ڈاکو. مہمان جس وقت ان کے گھر پہ آئے تو مہمان آنے کی وجہ سے ڈاکو جو تھے وہ مزید بھی ابھی واردات کر رہے تھے, تو وہ فرار ہو گئے وہاں سے. تو یہ ڈاکہ پڑا, تو جس کے بعد سلمی آغا یہاں سے چلی گئی تھیں. انہوں نے کہا تھا تم وہاں آؤ جاوید شیخ کو, تو انہوں نے کہا تم یہاں آؤ. تو ان دونوں میں ان کے آپس کے حالات خراب تھے, اور جو افواہیں اڑ رہی تھی کہ شاید ان کے درمیان آپس میں کوئی علیحدگی چل رہی ہے, لیکن جاوید شیخ نے بہرحال اس وقت تردید کی تھی کہ کون سے میاں بیوی ایسے ہیں جن میں آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا. تو یہ تھی خبر سلمی آغا کے ڈاکے کے حوالے سے بنگلے. آگے آ جائیں جناب. 5 نمبر فلم زنجیر جاوید شیخ کی, شبستان سینما, پرویز ملک ڈائریکٹر, نیفڈک شبستان پر آئی. پرویز ملک کا نئے سال کا نیا تحفہ, جاوید شیخ, نازا سانچی, ممتاز, رنگیلا, ادیب, محمد علی, فخری احمد, ہمایوں قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور نازا سانچی کے ساتھ جاوید شیخ کی شاید 1-2 فلم ہلچل بھی تھی میرے خیال میں. اور جاوید شیخ, مجھے غلام الدین صاحب نے بتایا کہ جس وقت وہ جیوا کرنے ترکی گئے تھے تو نازا سانچی سے ملے تھے, ان کا گھر ڈھونڈا تھا باقاعدہ, اور انہوں نے بڑی اچھی میزبانی کی تھی ان کی. سب جتنی بھی کاسٹ, ندیم صاحب بھی تھے اس میں. تو زنجیر اس کے ساتھ ہی دل لگی فلم ہے, یہ دوبارہ سے آئی ہوئی ہے گلستان سینما پر, میلوڈی پر. دل لگی اس کا اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آگے آ جائیں. اگلا اشتہار جو ہے وہ ہے ناگ اور ناگن, یہ پلازا سینما پر آئی. گیلری 6 روپے, سٹال 5 روپے, فرسٹ کلاس 4 روپے اس کا ٹکٹ دیکھیں جی. 1986. سیونی میرا مائی کا بھی ہے, وحید مراد کی فلمیں آ رہی تھی, ان کی انتقال کو تقریباً 3 سال پونے 3 سال یا 2.5 سال ہوئے تھے. سیونی میرا مائی سنگیت سینما پر آئی, وحید مراد اس کی کاسٹ میں لکھا ہوا, وحید مراد کا بڑا سارا نام. آگے آ جائیں جناب. 6 نمبر فلم ہے باغی سپاہی. یہ فلم ریالٹو پر آئی. سلطان رائی, آسیہ, ممتاز, مستغرشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے, اور فیاض شیخ اس کے ڈائریکٹر تھے. اگلی فلم ہے جناب 7 نمبر کفارہ. یہ داؤد بٹ کی فلم تھی, موتی محل سینما پر آئی. سنگیتا, شہباز اکمل, عابد علی, جاوید حسن, تالش, فردوس, شوکت علی بھی اس کی کاسٹ اس میں تھے. شوکت علی صاحب, ان کی کوئی گانا شانا ہوگا ظاہرہ. کفارہ یہ فلم ہے, ہم نے شہباز اکمل صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وڈیرا اور کفارہ ایک ہی اسکرپٹ کے اوپر بنی تھی. بقول انہوں نے کہا جی کفارہ کا اسکرپٹ پہلے سے تیار تھا لیکن وڈیرا پہلے بنا لی تھی, تو کیونکہ سیم سٹوری تھی اس وجہ سے کفارہ فلم فلاپ ہوگی. وڈیرا نے بڑا نام کمایا, اس کو ایوارڈ ملے اور آج تک ہسٹری میں یاد رکھی جاتی ہے, اور اس فلم کو انڈیا میں بھی کاپی کیا گیا وڈیرا کو. اگلی فلم ہے 8 نمبر ماما سارے شہر دا, کیکشاں سینما پر آئی. سلطان رائی, علی جاز, ممتاز, ننا اس کی کاسٹ میں شامل تھے, اور مجید رانا صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. 9 نمبر فلم ہے گرفتاری, سنگیت سینما پر آئی. سلطان رائی, مستغرشی, ممتاز, نازلی, تالش اس کی کاسٹ میں شامل تھے, اور امتیاز قریش اس کے ڈائریکٹر تھے. اور امتیاز قریش صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہے, یہ جب چھکا فلم کا تذکرہ آئے گا اس میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. اگلی فلم ہے 10 نمبر جو 1986 میں آئی, بات بن جائے. گلستان میلوڈی سینما پر آئی. پہلی اور آخری شاید فلم تھی ہدایت کارہ کے طور پہ مسرت شاہین صاحبہ کی, اور مسرت شاہین سے ہمارا انٹرویو بھی پینڈنگ ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے پہلے زیبا کو اس میں آفر کیا تھا, لیکن محمد علی صاحب نے شاید منع کیا تھا, یا زیبا صاحبہ نے خود منع کیا تھا. یہ جب ہم انٹرویو کریں گے تو ان سے پوچھیں گے, لیکن بہرحال محمد علی, سویرا, فیصل, مسرت شاہین, سنگیتا, نعمت ردی, ہمایوں قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے, اور سویرا غالباً یہ جو ہیں مسرت شاہین کی بہن ہیں. اگلی فلم ہے 11 نمبر کلی, موتی محل سینما پر آئی. رنگیلا اس کے ڈائریکٹر تھے. رانی, سونیا, نازلی, زمرد, علی جاز, ننا, الطاف خان, شہباز اکمل, اقبال حسن, بڑی کافی لمبی چوڑی کاسٹ ہے اس کی. تو یہ فلم آئی موتی محل سینما پر. 12 نمبر فلم شادی میرے شوہر کی, گلستان میلوڈی پر آئی. مسرور انور اس کے ڈائریکٹر تھے. شبنم, جاوید شیخ, سمینہ پیرزادہ, رنگیلا, دردانہ رحمان, آغا تالش اس کی کاسٹ میں شامل. اور لکھا ہوا ہے مسرور انور کی تحریر کردہ جاوید شیخ کی کہانی, شبنم اور سمینہ پیرزادہ کی زبانی. غالباً اس میں ایک سمینہ پیرزادہ پہ گانا بھی ہے, مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے, یہ غالباً اسی کا ہے اگر میں غلطی پہ نہیں. مہناز کا بڑا میٹھا سا گانا ہے. چند تے سورما اگلی فلم ہے جناب. 13 نمبر کیکشاں سینما پر آئی. روز
پر 2 سینمے یہ پنڈی اور راجہ بازار کا مری روڈ اور راجہ بازار. مسعود بٹ اس کے ڈائریکٹر تھے. انجمن سلطان راہی, یوسف خان, ممتاز, مستقیشی, زمرد, اقبال حسن, بہار, چند سرما کی کاسٹ میں شامل تھے. 14 نمبر فلم حسن عسکری کی بے قرار, موتی محل سنیما پر آئی, میلوڈی پر آئی. حسن عسکری اس کے ڈائریکٹر. بابرا, فیصل, سونیا, زمرد, شیری ملک, وہ شانی والے شیری ملک جو ہیں یہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور بے قرار میں وہ گانا میری وفا میرے وعدے کا اعتبار کرو, ملن قریب ہے تھوڑا سا اعتبار کرو, میری وفا میرے وعدے کا جو بھی ہو کرو یار, وہ انور رفیع کا گانا ہے. میری وفا میرے وعدے کا اعتبار کرو, ہاں اعتبار ہی تھا, ٹھیک ہے, گا کے پتہ چلتا ہے کہ یہی پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اچھا, اس کے ساتھ تیسری فلم ہم نے جو سینمے پہ دیکھی, یہ بھی 2nd 3rd رن میں آئی تھی, سارجنٹ. یہ بے قرار کے ساتھ آپ کو ایڈ نظر آ رہا ہے ریالٹو سینما پر. 21 مارچ کا دن تھا 1986 کا. تو ہم نے یہ فلم یہاں پہ سارجنٹ تیسری فلم, پہلی 3 فلمیں مسلسل آصف خان کی دیکھی. 15 نمبر فلم جھومر چور, سنگیت نیفڈیک پر آئی. شریف نیر اس کے ڈائریکٹر تھے, انہوں نے انڈیا میں فلمیں بنائی. شبنم, جاوید شیخ, اجاز, زمرد اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں, ڈرامہ سیریل میں انا کی مہرین, آپ کو یاد ہوگا ڈرامہ, پرانے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا, طاہر مسعود صاحب کو بھی پتہ ہوگا, یہ ایک ہی ڈرامے میں آئی تھی غالباً, مہرین الہی. تو ڈرامہ سیریل انا کی مہرین الہی کی ٹی وی ناظرین کو تلاش, اور میں انا ڈرامے میں اظہار قاضی صاحب ہیرو بھی تھے. اور ٹیلی ویژن پر مزید کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اور یہ بجیا آپا جو تھی, فاطمہ سریا بجیا کی وجہ سے گھر کا سا ماحول تھا, یعنی وہ کرنا نہیں چاہتی تھی, پر چلی گئی تھی. مہرین الہی جو ہے تھی وہ امریکہ میں بھارتی استاد سے گلوکاری سیکھتی رہی ہے, لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ. اور ایک یاد آپ سے اپنی شیئر کرتے چلیں, 16 نمبر یاد کے طور پہ اس کو وڈیرا نادر سنیما پہ آئی تھی. یہ وڈیرا فلم مطلب ہے, ویسے تو یہ 85 کی فلم ہے. ہم نے یہ فلم پہلی دفعہ دیکھی, آدھی فلم دیکھی تھی. ہماری خالہ کا گھر تھا ادھر سیٹلا ڈاؤن نادر سنیما کے قریب, وہاں جب جانا ہوا تو میں نے کہا چلو سٹلز پوسٹر وغیرہ دیکھ کے آتے ہیں نادر سنیما پہ, کون سی فلمیں آ رہی ہیں, کون سی وہ, یہ بھی ایک چسکا ہوتا تھا پوسٹر دیکھنے کا, سٹلز دیکھنے کا. تو آگے دیکھا تو ہاف ٹائم ہوا تھا, تو آپ کے بھائی نے ہمت کر کے اندر گھس گئے. لیکن پوری فلم کے دوران یہ ٹینشن لگی رہی کہ کہیں ٹکٹ چیک کرنے والا نہ آ جائے. لیکن آدھا گھنٹہ گزرا تو جس وقت خاطر سکون ہو گیا, تو پھر فلم کو انجوائے بھی کیا. زمرد کا گانا وہ تھا, یا منگونی دعاواں اجے دیکھو لو, وہ غلام الدین صاحب گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں. بعد میں خیر کافی بعد میں جب یہ فلم دوبارہ روشن میں راجہ بازار میں آئی تھی, تو پھر یہ فلم مکمل طور پہ دیکھی تھی. لیکن بہرحال یہ دوسرا ہاف ہم نے اس کو پہلے دیکھ لیا تھا. یہ کچھ یادیں تھیں ناظرین 86 کی. اور اگر ہمیں 86 میں لاہور کا غالباً شاید ہمیں کچھ مل جائے تو ہم اکٹھا اس کا بھی بتا دیں گے اگلی اس کی ویڈیو کے شروع میں, یا اگر کراچی کا ملا تو کراچی کا بھی بتا دیں گے, جہاں جہاں ہمیں ملتے جائیں گے. ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, پرومس کیا تھا. تو مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ہم اپنے ساتھ نوسٹالجک جو میموریز ہیں اس میں آپ کو بھی ساتھ رکھیں, اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی یاد دہانی کراتے رہیں کہ کیا کیا ہوا تھا. ابھی تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.